کون کہتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے؟ خطے بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی خرید کر استعمال کرنے والا ملک غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا غریب ملک ہے کہ جن آئی پی پی سے بجلی خریدتا ہے انہیں پیسے بھی پورے ادا کرتا ہے، چاہے بجلی استعمال کرے یا نہ کرے؟ یہ کیسا غریب ملک ہے جس کے پاس 22,000 میگا واٹ بجلی کا نظام تو موجود ہے اور وہ لگ بھگ 45,000 میگا واٹ بجلی خرید رہا ہے؟ یعنی اپنے برتن میں اتنی چیز خرید کر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن ملک کی امیری اتنی ہے کہ ہم خرید رہے ہیں۔ یہ کیسا غریب ملک ہے جہاں لگ بھگ 7 آئی پی پیز ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی یونٹ پیدا نہیں کیا، لیکن انہیں اربوں روپے کی پیمنٹ عزت سے اور بر وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہ کیسا غریب ملک ہے جس میں بجلی ڈالروں کے حساب سے خریدی جاتی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھنے کی صورت میں پیمنٹ کے جو صفر ہوتے ہیں اس کو خوشی خوشی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا غریب ملک ہے جس میں اس مہنگی بجلی کے بعض شرمناک معاہدوں میں تو یہاں تک ایسی شکیں ڈالی گئی ہیں کہ انہیں پاکستانی عدالتوں میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آئی پی پیز کے ساتھ ناظرین، ان معاہدوں کا سلسلہ 1994 میں شروع ہوا۔ پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا جس میں 35 کمپنیوں کے ساتھ بجلی خریدنے کے معاہدے کیے گئے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں 48 کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ پھر مسلم لیگ نون نے 2013 سے 2018 کے دور حکومت میں سب سے زیادہ 130 بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹس کیے۔ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی پورا حصہ ڈالا، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے اور اپنے دور حکومت میں 30 کمپنیوں کے ساتھ بجلی بنانے کے طویل مدت کے معاہدے کیے۔ کچھ کمپنیز کے ساتھ تو 2057 تک کے معاہدے کیے گئے، یعنی آئندہ 33 سال تک ان کمپنیوں سے عوام کی، ہم سب کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں لیکن ادائیگیاں ہمیں کرنی ہیں۔ وزارت توانائی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو 8,344 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی ہے، جبکہ اس سال 2,010 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ پاکستان کی بجلی کے معاہدوں کی اس تاریخ کا وہ کون سا کردار ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج بھی دیکھتے ہیں، تنقید بھی سنتے ہیں، لیکن وہ کردار ہمارے سامنے نہیں آتا۔ زیادتی کی نشاندہی کرتے بھی بڑے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ایسے معاہدے کرنے والے جو کردار ہیں ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ کبھی آئی ایم ایف تو کبھی ورلڈ بینک پر ڈال کر بجلی مہنگی سے مہنگی کرتے جا رہے ہیں۔ جن حکمرانوں نے قوم کے ساتھ یہ ظلم کیا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بجلی کے مسئلے کو سمجھنے کی بجائے آسان اور نہایت منافع بخش انہوں نے بنا ڈالا۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز انہوں نے لگوائے، جو دعوت خاص تھی کہ آؤ مل کر اس ملک کو، اس قوم کو لوٹتے ہیں۔ وہ کون ہیں جنہوں نے اپنے اربوں روپے کے کمیشن کے لیے تھوڑی بددیانتی کی لیکن عوام کے کھربوں روپوں کا نقصان کیا؟ وہ کون ہیں جو کیپیسٹی پیمنٹ کے ظالمانہ معاہدے کرتے ہوئے انہیں یقین تھا کہ کبھی ان سے پوچھا نہیں جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک تھے کیونکہ واقعی آج تک ان سے کبھی نہیں پوچھا گیا؟ وہ کون ہیں جنہیں پتا تھا کہ ہمارے کرپشن پکڑنے والے ادارے این آر او دے کر جان بخشی کر دیتے ہیں؟ وہ کون ہے جن کے خلاف اب احتجاج تو ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی معصوم قوم کو ان کے نام نہیں بتائے جا رہے؟ وہ کون ہے جو ایسے فیصلے کر کے بھی احتساب کے دائرے سے آج بھی باہر ہیں؟ پاکستان میں آئی پی پیز کے خلاف علم بلند کرنے والے سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے سپریم کورٹ جانے کا اندیا دیا ہے۔ وہ روزانہ پاکستان کی میڈیا سکرینز پر آتے ہیں اور ان ظالمانہ معاہدوں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ان آئی پی پیز کے بینیفیشریز کے بارے میں صرف اتنی کہانی سامنے ہمارے آتی ہے کہ وہ 40 خاندان ہیں جو اب تک اربوں ڈالر لوٹ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی سوورن گارنٹیز کے نام پر ملک کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔